کیونکہ سر سید ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آئیے سر سید کی وراثت کو پروان چڑھائیں. لیٹس کیری فارورڈ دی لیگیسی آف سر سید. My greetings to the enlightened ladies and gentlemen comprising the august audience. And I am grateful to Janab Ehtesham Sahab and his honorable associates for organizing this event. I wish to all of you a very happy Sir Sayyid Day. یہاں آپ دیکھیں گے اگر تو لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے کن فیکون. کن فیکون ہم سب لوگ واقف ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے کچھ کام کے ہونے کا تو کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. ویسے وہ نہ بھی کہیں تب بھی ہو جائے گا، لیکن یہ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا ہے. تو کن فیکونیت کی جو کوالٹی ہے دیٹ از ایکچولی دا کوالٹی آف کریشن، پیدا کرنے کی صفت. تو اس کوالٹی کو سر سید نے اپنے اندر امبائب کر لیا تھا، اور ہماری آپ کی ڈیوٹی بھی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خدا کی اس کوالٹی کو امبائب اپنے اندر کر لیں، اتار لیں اور اس سے کچھ کر کے دکھائیں. سر سید واز اے پریگمیٹسٹ. وہ عملیت پسند تھے. ہی واز اے ریفارمر. مصلح تھے. ہی واز اے فلاسفر. فلسفی تھے. ہی پروموٹیڈ دا کاز آف اردو. 1859 میں انہوں نے گلشن اسکول مراد آباد میں قائم کیا. 1863 میں وکٹوریہ اسکول غازی پور میں قائم کیا. 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جو کہ اپنی مثال آپ تھی اس وقت پورے ملک میں. 1875 میں جو انہوں نے ادارہ قائم کیا وہ محمدن اینگلو اور انٹر کالج بنا، اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گئی. تو شاعر نے ٹھیک کہا ہے کہ بڑا کرم ہے علی گڑھ کا، ورنہ ملت میں نہ فلسفی نہ محقق نہ ڈاکٹر ہوتے. فحش زبان پر پابندی لگاتے تھے سر سید. Bad and abusive words which boys generally pick up and get used to were strictly prohibited. Even such a word as liar was treated as an abuse to be prohibited. یہ اعلیٰ ان کا اسٹینڈرڈ تھا. بین المذاہب ہم آہنگی کے وہ علمبردار تھے. He advocated strong interfaith relations. He published the book Asar Sanadid, Remnants of Ancient Heroes, documenting the antiquities of Delhi, dating from the medieval era. تو اس سے انسپریشن لے کر کے جب میں پنجاب وقف بورڈ کا ایڈمنسٹریٹر تھا تو یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کی تاریخی مساجد، یہ سر سید کا انسپریشن تھا. یہ کہہ کر کے لکھوائی تھی، اور اس کے بعد پھر دلی کی تاریخی مساجد کے اوپر بھی یہ کتاب شائع ہوئی. 123 years ago, in 19th century, Sir Sayyid enriched the efforts of contemporary leaders, Surendranath Banerjee and Dadabhai Naoroji, to obtain representation of Indians in the government services. اس وقت برٹش حکومت تھی، اور انہوں نے اپنا یہ پروجیکٹ بنایا کہ گورنمنٹ سروسز میں انڈینس کا ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے پروپورشنل. اس کے لیے بڑی تگ و دو کی انہوں نے. محروم طبقات کی غیر نموداری کے ازالے کے لیے انہوں نے مہم چلائی. He persevered against invisibilization of the deprived sections of society. اپنا نقطۂ نظر ضرور پیش کیجئے، لیکن پرانی تعلیم کے مطابق آواز میں نرمی پیدا کی. He believed in effective advocacy but in low pitch، جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا ہے نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. He was a champion of Hindu-Muslim unity, and he saw India as a beautiful bride
with Hindus and Muslims as her two sparkling eyes. He believed in large-hearted tolerance, free thinking, pure morality, and one wonderful message he gave to the humanity and to the community is that let us first deserve, then demand. پہلے اپنے کو مستحق بنائیں پھر دعویٰ پیش کریں. یہ علامہ کا ایک مصرع ہے، شعلہ نمرود ہے روشن زمانے میں تو کیا. If the flame of نمرود لوگ واقف ہیں، پرانے زمانے میں یہ بادشاہ ہوا کرتا تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھگوا دیا تھا. وہ آگ جلی نہیں، وہ گارڈن بن گیا اور بچ گئے، اللہ کا حکم تھا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شعلہ نمرود ہے روشن زمانے میں تو کیا. If the flame of Namrud is still alight in the world, so what? اس کا جواب خود ہی دے رہے ہیں کہ let the candle melt itself in the midst of the assembly. شمع خود را می گدازت درمیان انجمن. یعنی کہ ہمیں سے ہر ایک کو سر سید کی طرح شمع بن جانا ہے اور اپنے کو میلٹ کرنا ہے تاکہ سماج کو، اپنی ملت کو روشنی مہیا ہو سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے قبیلے پیاسے ہیں، آپ پانی کا انتظام کر دیجئے، وہ چاہتے اللہ تعالیٰ فوراً پانی کا انتظام ہو جاتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس کو چٹان پہ مارو. انہوں نے لاٹھی چٹان پہ ماری، تب 12 جھرنے پھوٹ گئے. ان کے 12 قبیلے تھے، خوب سیر ہو کے سب نے پانی پی لیا. میسج کیا ہے؟ میسج اللہ کا یہ ہے کہ تمہارے بس میں جو کچھ ہو دنیاوی اعتبار سے، ہم نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اس کا پورا دے رکھا ہے، مینس ہاتھ پیر تو ہیں، کم سے کم برین تو ہے، وقت ہے، اس کا پورا استعمال کرو اور اس کے بعد ہم سے دعا مانگو تو ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے. اسی لیے علامہ نے کہا ہے کہ 1000 چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. اب خودی جو ہے یہ علامہ کی ٹرمینالوجی ہے اور ہم سب لوگ تھوڑا تھوڑا واقف ہیں خودی سے، لیکن انہوں نے خود جو انگلش میں ڈیفینیشن دی ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. یہ علامہ اقبال کے ہی الفاظ ہیں. خودی is a bright spot of the conscience by which all human ideas and inspirations are enlightened. خودی ضمیر کی چمکدار روشنی ہے جس کے ذریعے تمام انسانی افکار و خیالات اور فیضان روح جلا پاتے ہیں. علامہ نے ہم کو سکھایا اور سر سید نے کر کے دکھایا کہ زندگی جہد است و استحقاق نیست. لائف از اے اسٹرگل اینڈ پرسیورنس. اٹ از ناٹ اے رائٹ ٹو بی جسٹ ٹیکن اوے. سر سید نے خدا کی اس اسکیم کو خوب سمجھ لیا تھا. He had understood the scheme of God. کیا اسکیم ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ What is the purpose of creation of humanity? یہ بہت سے میں نے اپنے بچوں سے پوچھا تمام جگہ جگہ، تو کہا یا تو خاموشی اختیار کر لی یا یہ کہا عبادت کرنا. وہ بھی صحیح ہے، لیکن عبادت کو یہاں ڈیفائن کیا گیا ہے. گاڈس پرپز آف کریٹنگ ہیومینٹی، مقصد حیات کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہارا امتحان لیں کہ ہم نے تم کو جو وسائل دیے ہیں، جو ریسورسز انفرادی طور پہ انڈیویجولی ہم نے تم کو جو دیے ہیں، اس کا استعمال کر کے دوسرے انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تم کتنا کر رہے ہو. یہ تمہارا امتحان لینا، یہ مقصد حیات ہے. دیٹ از دا پرپز آف کریشن آف ہیومینٹی. اور سر سید نے اس اسکیم کو سمجھ لیا اور اس پہ عمل کر کے دکھا دیا. انہوں نے کل ہند تعلیمی کانفرنس قائم کی. آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس آج تک چل رہی ہے. علی گڑھ تحریک motivated the people to open a number of educational institutions in many places. علامہ نے کہا ہم سے کہ اپنے من، یہ علامہ کہہ رہے ہیں ہم سے، علامہ کی زبانی،
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے کو تو سمجھ لو کہ میں نے تمہیں کیوں کریٹ کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اور تم میرا حق ادا کر رہے ہو تمہیں پیدا کرنے کا یا نہیں کر رہے ہو۔ اس میں ہمیں سبق کیا مل رہے ہیں سر سید سے، کیا کیا ہمیں لیسنس مل رہے ہیں۔ ایک لیسن یہ ہے، یہ بھی ایک شعر کے فارم میں ہے، علامہ کا ہی شعر ہے، کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر تو ملی۔ غور سے سنیے، کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر تو ملی، آوارگی فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی۔ یعنی کہ میں نے اگر یہ سوچ لیا پانی کی بوند سمندر میں جا رہی ہے، بارش کی بوند، وہ میں ہوں، انسان ہے، اس بوند نے اگر یہ سوچ لیا کہ میں سیدھے سمندر کے باٹم میں جا کر کے اور وہاں ایک سیپ تلاش کروں، اس میں بیٹھ جاؤں اور موتی بننے کا انتظار کروں اور موتی بن بھی جاؤں، تو میں سمندر کے تو کوئی کام نہیں آیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بیکار ہو گئے۔ لہذا یہ کہ اگر میرے اندر کوئی کیپیسٹی ہے جو اللہ نے دی ہے، اگر میں اس کو ملت کے لیے، سماج کے لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں تو میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ آپشن ٹھیک نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، 1923 میں ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں تھے، جتنے لوگ خواتین و حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 1923 میں یہاں کوئی بھی نہیں تھے۔ ہم فی الحال 2023 میں ہیں، اب ہم 2023 میں ہیں اس وقت دنیا میں، ہندوستان میں، اپنے عزیز ملک میں، لیکن 2123 میں ہم میں سے کوئی پھر یہاں نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ میری درخواست آپ سے عاجزانہ ہے کہ یہیں اسی ہال میں فیصلہ کر کے اٹھیے گا کہ 2123 میں جو ملت ہوگی، جو ہندوستان ہوگا، جو سماج ہوگا، اس کو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ آج طے کر سکتے ہیں، کچھ کر کے اور کچھ نہ کر کے۔ جو لیسن دوسرا ہے سر سید کا، وہ ہے حکمت عملی پر مبنی تعاون و اشتراک، اسٹریٹجک کولیبوریشن۔ ابھی میں وائس چانسلر صاحب سے یہی درخواست دوبارہ لگا رہا تھا کہ اسٹریٹجک کولیبوریشن میں بڑی طاقت ہے، اور ایک تنظیم یا ایک انڈیویجول اپنی جگہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک اور ایک مل جاتے ہیں تو 11 بنتے ہیں۔ تو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا اس وقت 26واں سال ہے الحمدللہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن کا، طرح طرح کے کولیبوریشن سے اشتراک الحمدللہ چل رہے ہیں۔ سر سید آلسو اسٹیبلشڈ برٹش انڈین ایسوسیشن۔ اس پہ غور کریے گا، بڑی گہری بات ہے یہ۔ برٹش کون تھے اس وقت؟ حاکم تھے، دے ور رولنگ انڈیا۔ سر سید نے بنایا برٹش انڈین ایسوسیشن۔ سبق لینا ہے، لہذا ہم نے آج سے کوئی 15 سال بلکہ 18 سال پہلے انٹرفیتھ کولیشن فار پیس قائم کی، جس کا مقصد ہے ٹو سیک میوچول ہیلپ اینڈ فرینڈشپ اینڈ اسٹینڈ فرم ان کانسٹینسی اینڈ پیشنٹ پرسیورنس۔ طرح طرح کے کام 24 صوبوں میں 24 اسٹیٹس آف انڈیا انٹرفیتھ کولیشن کے زمینی سطح کے کام الحمدللہ چل رہے ہیں، سر سید سے انسپریشن لے کر۔ Ladies and gentlemen, Sir Sayyid believed that conventional prayers are not sufficient to express the depth of my devotion to my Creator. And he believed that flowers must spring wherever I prostrate. جہاں میں سجدہ کروں وہیں سے پھول اگنے چاہیے۔ خالی یہ 5 وقت کی نماز میرے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ علامہ کا شعر ہے، اس میں پرشین کا، جو میں نے آپ کے لیے ترجمہ کر دیا ہے۔ رہ دیر تختہ گل ز جبین سجدہ ریزم کی نماز من نہ گنجر بدو رکعت نماز۔
ایک جو سبق ہمیں سر سید سے ملا ہے اور اللہ کا وہ پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو دو دائرے، دو سرکلز دیے گئے ہیں، ایک رشتہ داری اور ایک پڑوس۔ رشتہ داری صرف نیوکلیر فیملی کی نہیں ہوتی، نیوکلیر فیملی میں آپس میں ماں باپ، بھائی بہن، بچوں سے محبت کر لینا، یہ کوئی میرا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ میاں نے بنایا ہے، جانور بھی کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دین، اور دین، جو بیسک یونٹ آف سوسائٹی ہے وہ نیوکلیر فیملی نہیں ہے بلکہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے۔ ایکسٹینڈڈ فیملی میں جتنے لوگ میرے ساتھ بائی بلڈ اور بائی میرج جڑے ہوئے ہیں وہ سب آ گئے، وہ میرا دائرہ ہے کام کرنے کا۔ تو دیٹ از ایکسٹینڈڈ فیملی۔ اس کے لیے جو قرآن میں ٹرمینالوجی استعمال ہے وہ ہے ذوی الارحام یا ذوی القربہ، اس کے لیے ہم لوگ بہت کم لوگ واقف ہیں اور اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ہے پڑوس۔ پڑوس مینس 40 ہاؤسز ان ایچ ڈائریکشن، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ۔ آپ سوچ لیجیے 160 مکان۔ آپ ذرا غور کریے، اگر ہم میں سے ہر ایک 160 مکانوں کی فکر کرنے لگے اور 80-85 اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈ کر رشتہ دار کو اس کی مدد کرنی ہے، اگر یہ کرنے لگے تو دنیا پوری پلٹ جائے، اسی ہال سے پلٹنا شروع ہو جائے۔ آج سے شروع کر دیجیے، آج شام کو جا کر کے اپنے دور دراز کے جو رشتہ دار ہیں ان کو 4-6 کو فون کریے، ان سے کہیے ہاؤ کین آئی بی ہیلپ فل ٹو یو، ان کی مدد کریے طرح طرح کے۔ اس لیے کہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب لوگ کو اللہ میاں نے اپنے اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی میں اونچے لیول پہ بنایا ہے۔ ہمارے ہی ہر ایکسٹینڈڈ فیملی میں لوگ نیچے لیول پر بھی ہیں، ان کو اٹھا کر کے کم سے کم ہاف وے اپ لے کر کے آنا ہے۔ دیٹ از دی میسج آف آور کریٹر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 2.219 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ اے پیغمبر، آپ سے آپ کے ساتھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا کرنا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے انہیں جو کچھ بخشا ہے اس میں سے انہیں اپنے لیے اور اپنی نیوکلیر فیملی کے لیے صرف اتنا روکنا ہے جتنا کہ جسٹیفائبل ریکوائرمنٹ ہو، باقی سارا جتنا بچتا ہے وہ سب اللہ کی راہ میں کرنا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے کرنا ہے، جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے کرنا ہے۔ یہ میسج بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، یہ قرآن کریم کا میسج ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ دس از کوانٹیفیکیشن آف صدقہ۔ سر سید نے اس کو سمجھ لیا تھا اور اس کے اوپر عمل درآمد کی۔ جو بچا ہوا حصہ ہے نا وہ اس آدمی کا ہے جو تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو آپ کی ضرورت کا نہیں ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے 2.219۔ سر سید نے اپنا وقت، اپنے ریسورسز سب لگا کر کے بتا دیا یہ اس آدمی کا ہے۔ This man should not be in this condition، اگر ہم لوگ سمجھ لیں، ورنہ تو ایک شاعر نے مجھے شعر بھیجا، میں نے تو اپنی پرسنل ویب سائٹ پہ ڈال دیا، اتنا پسند آیا مجھے وہ شعر۔ انہوں نے کہا کہ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں، 4 لائنیں ہیں۔ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں، پڑوسی بھوکا ہے، تیسرا دن ہے، میں 4تھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا پیغام ہم نے نہیں سمجھا ہے، ہم اگر سمجھ لیا تو ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ورنہ یہ انسان اس طرح سے نہیں ہوتا، اس کنڈیشن میں۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ کا جو پیغام ہے یہ we have in Zakat Foundation of India we have come up with a hypothesis. It is known as Trail 33. Trail 33. Trail is an acronym. T is for time, وقت. R for resources, وسائل. A for assets, زمین جائیداد. I for income, آمدنی. L for love, جذبہ محبت. ان سب کا 33%، 1/3 مجھے اپنے اوپر یا اپنی نیوکلیر فیملی پہ خرچ نہیں کرنا ہے، کسی اور ضرورت مند پہ خرچ کرنا ہے۔ یہ میسج ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ٹریل 33 کو اڈاپٹ کر لیے اپنی لائف میں،
تو میں واقف ہوں خوب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر کوئی کام کسی سے کہو کرنے کے لیے پہلے خود کرو. تو الحمدللہ یہ کام میں اور میری فیملی اس سے زیادہ کر چکے اور ابھی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. بڑے بڑے ادارے قائم ہیں، خدا کا شکر ہے. جبکہ اونرشپ آف دی لینڈ اینڈ پراپرٹی ہیز بین ٹرانسفرڈ ٹو زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا، ٹو گاڈ گریس فاؤنڈیشن، ٹو جو کہ ٹرسٹ ہیں اور سوسائٹیز ہیں. آئی شوڈ گیو اپ مائی ایسیٹس، مجھے اپنی زمین جائیداد گیو اپ کرنی ہے اور انسٹیٹیوشن قائم کرنے ہیں. میں ایک ویسٹرن یو پی کے ضلع میں گیا تھا سر سید ڈے پر ہی کئی سال پہلے. وہاں جتنے آرگنائزرز تھے سب کے پاس یا تو 10 ایکڑ زمین تھی یا 15 ایکڑ. میں نے ان سے پوچھا آپ اس زمین کا کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے کہ اناج کھاتے ہیں. میں نے کہا آپ کی مغفرت مشکل ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں تو آیت نمبر 219 میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں. آپ اگر صرف اناج کھا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو 15 ایکڑ زمین میں حصہ بچتا ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں. وہ تو اس آدمی کا جس کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی. That's how the community is suffering. Offer your property for the community. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. انسٹیٹیوشنلائزیشن، ادارہ سازی کرنا ضروری ہے. تب میسج جو ہے وہ آپ پورا کر پائیں گے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تب آپ اپنا مقام پیدا کر پائیں گے اللہ کے عشق کے کینوس میں. سر سید کی طرح خواتین و حضرات، آئیے ہم آپ بھی اللہ کی اسکیم کو سمجھ لیں اور اس پہ عمل کریں. ورنہ علامہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اپنے کو پھول کی طرح نازک کیوں بنا رکھا ہے؟ تم اپنے کو پتھر کی طرح مضبوط بنا لو تاکہ تم ایک نئے باغ کی تعمیر کر سکو. ایچ ون آف اس از کیپیبل آف ڈوئنگ دس. لیڈیز جینٹلمین، ایک بات سر سید کی جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 1883 میں، غور کریے 1883، اس وقت ویژن کیا تھا سر سید کا؟ ہی اسٹیبلشڈ محمدن گورنمنٹ سروسز فنڈ ایسوسیشن. اس وقت اس بندے نے قائم کر دی. 500 ممبر بنائے پورے انڈیا سے، ہر ممبر سے 2 روپے سال میں لیتے تھے. بس اتنا پیسہ کافی تھا 15 لڑکوں کو ہر سال شپ کے ذریعے انگلینڈ بھیجتے تھے سول سروس کا امتحان دینے کے لیے. سر سید احمد خان یہ کام کرتے، یہ سب ہے موجود، ان کی ہسٹری میں موجود ہے، آپ پڑھیے پلیز. میں نے سر سید کا نمک کھایا ہے آپ کی طرح. علی گڑھ میں پڑھا ہے، پڑھایا بھی، تو ہم نے اس کا سبق لینا ضروری تھا. سبق کیا تھا؟ کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اگر تم اپنے کو زندہ سمجھتے ہو تو خود اپنی دنیا پیدا کرو. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی. واٹ از دا سیکریٹ آف لائف؟ ضمیر کن فکاں، کن فیکون، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، پاور آف کریشن. وہ اپنے اندر امبائب کرو، اللہ کی طاقت ہے، وہ اپنے اندر امبائب کرو، جتنا ہو سکے اتنا کرو. لہذا 15 سال پہلے زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا نے ایک نئی یونٹ قائم کی، اس کا نام ہے سر سید کوچنگ اینڈ گائیڈنس سینٹر فار کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز. اینڈ الحمدللہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی، ابھی تھوڑا سا اشارہ بھی کیا اس جو صاحب مجھے انٹروڈیوس کر رہے تھے، کہ ان 15 سالوں میں 195 of our boys and girls have joined IPS, IAS, IRS and 30 similar services. الحمدللہ. اور بتاؤں میں آپ کو، اس وقت بھی 500 بچوں کے لیے انڈر ون روف، ان کولیبریشن وتھ محمود مدنی صاحب. کولیبریشن کی طاقت دیکھیے آپ. وہ کام تیار ہے، ابھی میں آپ کو اس کی تصویر دکھاؤں گا. لیکن یہ 15 سال میں یہ کام ہوا کیسے؟ I myself addressed 58 orientation programs all over India، جس میں سے 10 آن لائن تھے
48 جگہ میں خود گیا. جو بچے ہیں نوجوان پڑھے لکھے ان کو جمع کر کے ان کو سمجھانا کہ تم کر سکتے ہو, ڈو اٹ. اور الحمدللہ وہ ایک نیشنل موومنٹ بن گیا. ظاہر ہے اس میں بہت سے لوگوں نے اور بھی دی. سب سے پہلے تو ہمدرد میں ہمدرد ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے 1990 میں یہ فیسلٹی اسٹیبلش کی تھی, اور وہ بہت کامیاب چلی اور ابھی بھی چل رہی. اس کا بہت بڑا اچیومنٹ ایک تھا جو کہ شاید آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ہو, وہ یہ تھا کہ 2.5% اپنی مسلمانوں کی کا ریپرزنٹیشن گورنمنٹ میں سول سروس میں مینٹین رکھنا. دیٹ واز اے بگ چیلنج, بیکاز میرا جب سلیکشن ہوا ہے 1977 میں تو پورے انڈیا سے 450 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے. 450 میں 2.5% پہ 11-12, اگر 11 مسلمان ہو گئے 2.5% ہو گئے. لیکن 6-7 سال پہلے ابھی 1250 1250 ہو گئے تھے اینول سلیکشن. 1250 میں 250 مینٹین کرنے کے لیے 31-32 چاہیے مسلمان. اس کو مینٹین کرنا, دا کریڈٹ گوز پرائمریلی ٹو ہمدرد ایجوکیشن فاؤنڈیشن, حکیم عبدالحمید صاحب, سید حامد صاحب, اللہ دونوں کو غنی رحمت کریں. لیکن پھر یہ سوچا گیا سب لوگ مل کر کے کہ اس 2.5% کو بڑھانا. آزادی کے بعد سے 67 ایئرس تک وہ 2.5% ٹکا تھا. اللہ کا شکر ہے وہ جب کام شروع کیا حکمت عملی کے ساتھ تو وہ پرسنٹیج بڑھ کے 5% کو کراس کر گئی. لیکن ایک اس میں کیچ ہے. تو 500 بچوں کے لیے جو مولانا کے ساتھ مل کر کے بنایا ہے ہم نے, الحمدللہ 98% تیار ہو گیا, خدا کا شکر ہے داسنا میں, اور یہ فائنل اسٹیجز میں ہے. اللہ نے چاہا تو اگلا جو بیچ ہے وہ وہیں ٹھہرے گا, وہیں کوچنگ ملے گا. لیکن یہ میں آپ کو عرض کر دوں, بڑا امپورٹنٹ, غور سے سنیے گا, کہ اب اینول انٹیک سول سروس کا گورنمنٹ نے پالیسی چینج کر کے کم کر دیا ہے. لاسٹ ایئر اونلی 650 ور ٹیکن فرام آل اوور انڈیا. تو 650 میں 5% لگا لیجیے آپ, 31-32 سے زیادہ نہیں ہو, آنا ہی نہیں, آپ کچھ بھی کر لیں. اور یہ فگر اور گھٹے گی کیونکہ وہ لیٹرل انٹری بھی کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی پالیسی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دس از فلی کانسٹیٹیوشنل, کوئی چیز انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے, پالیسی ہے. تو ہمیں بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی. اس کے لیے اب کرنا کیا ہے ہمیں حکمت عملی تبدیل کرنے کے لیے؟ ادر دین سول سروسز دیر آر سو مینی سروسز جس کے لیے ایگزامینیشن ہوتے ہیں پورے انڈیا میں. دیر آر 30 public service commissions in different states in India, and in the central government there is staff selection commission. وہاں جو امتحان ہوتے ہیں ان کے ذریعے تقریباً 5 لاکھ لوگ ہر سال سلیکٹ ہو کے گورنمنٹ کو جوائن کرتے ہیں. وہاں بھی آپ اپنا 5% کریٹ کر لیجیے. وہ کام ہم نے الحمدللہ 3 سال پہلے شروع کر دیا بہرائچ میں, سر سید کوچنگ اینڈ گائیڈنس سینٹر فار کمپٹیٹیو ایگزامینیشن. اور آپ کو جان کی خوشی ہوگی کہ بے انتہا کامیابیاں شروع بھی ہو گئی. بہت بڑی تعداد میں ایسے ایگزام ہوتے ہیں اسٹیٹس میں بھی اور سینٹر میں بھی جس میں بیسک کوالیفیکیشن صرف کلاس 12 ہے. تو 9th میں جو بچے ہیں 9, 10, 11, 12 ان کو ابھی سے تیاری شروع کروانی ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہو پڑھتے رہو, پلس 1 گھنٹہ وہ پڑھو جو میں پڑھا رہا ہوں, جو میں بتا رہا ہوں. اگر یہ بچے نے کر لیا 12th کے بعد ہی ول بی اے اور شی ول بی اے پارٹ آف دی گورنمنٹ, جو کہ بہرائچ میں اور لکھنؤ میں کام شروع ہو گیا الحمدللہ, اور بھوپال میں بھی. آن لائن کوچنگ از بینگ کنڈکٹیڈ ایٹ ZFI's لکھنؤ یونٹ آلسو, جس سے 45 ڈسٹرکٹس انڈیا کے جڑے ہوئے ہیں. آن لائن کوچنگ ہو رہی اور خوب کامیابیاں ہیں اس کے اندر بھی. بھوپال میں بھی اسی طرح سے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی کوچنگ چل رہی, لیکن اس کو اور جگہ بڑھانا ہے. ان سب میں آپ کا تعاون چاہیے. اسی کو سمجھیے 21st سینچری میں سر سید کا میسج. ہم اگر یہاں سے یہ لے کے چلیں کہ ہم اپنے بچوں کو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن پر بٹھائیں گے, آپ سمجھ لیجئے کہ جو جسٹس سچر کمیٹی رپورٹ تھی
کتنے لوگوں نے سنا جسٹس سچر کمیٹی کا نام؟ پلیز ہاتھ ریز کر دیں. بہت زیادہ نے نہیں سنا. پرائم منسٹرز ہائی لیول کمیٹی ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب نے بنائی تھی. اس کا نام تھا، اس کو میڈیا نے اس کا نام جسٹس سچر کمیٹی رکھا تھا چونکہ وہ جسٹس سچر صاحب اس کے چیئرمین تھے. اس نے کہا کہ ملت جو ہے واقعی سب سے ہر فیلڈ پہ پیچھے، اور وجہ کیا ہے؟ بیکاز وی آر ناٹ ایڈیکویٹلی ریپرزینٹیڈ ان دا گورننس آف انڈیا. گورننس ٹاپ سے باٹم تک ہر لیول پہ ہوتی. تو برائے مہربانی اس میں حصہ لیجئے، ورنہ زمانہ ہم سے پوچھے گا بعد میں، ہم جواب نہیں دے پائیں گے کہ نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا. اس کے لیے تیاری کرنی ہے پلیز. خواتین و حضرات، ابھی کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ سر سید آپ کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ تو ہوئے ہیں کچھ سر سیدوں، 4 سر سید کم سے کم میں نے اس اپنے پریزنٹیشن میں نوٹ کیے ہیں. آئی ایم شیور اس سے بھی زیادہ ہیں. تو 4 سر سیدوں کو ذکر کروں گا 20th اور 21st سینچری کے. نمبر 1 از حکیم عبدالحمید صاحب آف اندر. وہ بندہ درویش 1947 میں جب ہر طرف قتل و غارت تھا، وہ دوڑ کر کے زمین ڈھونڈ رہا تھا بندہ خریدنے کے لیے تاکہ کل کو ہمدرد یونیورسٹی بناؤں. دیکھی ویژن اس آدمی کا. یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فاؤنڈیڈ بائی مسٹر محبوب الحق. محبوب الحق صاحب نے 2006 میں AMU سے انجینئرنگ پاس کیا، پھر گوہاٹی واپس جا کر کے ادھار لے کر کے کمپیوٹر کرائے کے پرانے لیے اور پڑھانا شروع کر دیا. لیکن آج کی تاریخ میں 400 ایکڑ کے اوپر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کھڑی ہوئی ہے. موسٹ ماڈرن سارے اس کے اندر کورسز ہوتے ہیں، اور اس کے ہی از دا فاؤنڈر چانسلر سر سید اندر سر سید. دین انٹیگرل یونیورسٹی ان لکھنؤ فاؤنڈیڈ بائی مسٹر وسیم اختر. ہی از دی مدرسہ ایجوکیٹڈ گریجویٹ. لیکن موسٹ میں نے جا کر کے ابھی بھی دیکھا کچھ دن پہلے انہوں نے وہاں پر ایک ایونٹ تھا کہ اور زبردست دیکھنے کے تعلق. آپ ضرور جائیے، جب لکھنؤ جائیں، آگرہ جا کے تاج محل نہ دیکھیں لیکن وہ جا کے ضرور دیکھیں وہاں کیا زبردست چیز بنائیے. مینی آف اس کین ڈو آل دیز تھنگس. اور چوتھا ہے BS عبد الرحمان یونیورسٹی ان چینئی فاؤنڈیڈ بائی ہز سن مسٹر عبد القادر. اور مثالیں ہیں لیکن میں آپ کو خالی فلیگ کرنا چاہ رہا تھا کہ سر سید ہیں، اور آپ میں سے ہر ایک سر سید بن سکتا ہے. کرنا کیا ہوگا؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنا پڑے گا. اور ایک بہت معمولی سی چیز ہے، ایک ٹیبل، ایک چیئر، اس کے اوپر ایک کمپیوٹر اور ایک پرنٹر، اور اس میں وائی فائی، ایک بندہ بٹھا دینا، بہت معمولی سا خرچہ ہے. یہ ہمارا ماڈل ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن میں، اس کو کہتے ہیں پروپکار. آس پاس کے لوگوں کو بلا کر کے، جس کا آدھار کارڈ نہیں آدھار کارڈ بنوا دو، جس کا آدھار کارڈ لنک نہیں اس کو لنک کروا دو، الیکشن کارڈ نہیں الیکشن کارڈ بنوا دو، الیکشن جو الیکٹورل رول میں سے نام ہٹا ہوا ہے وہ واپس ڈلوا دو، گورنمنٹ کی اسکیمیں ڈاؤن لوڈ کر کے فارم بھروا دو. یہ بھی ایک یونٹ ہے پروپکار کی. اور آپ بھی اپنے یہاں یہ کام کم سے کم اپنے وطن میں تو شروع کر سکتے ہیں. جتنے لوگ یہاں ہیں بیٹھے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی وطن ہے اوریجنل کہیں نہ کہیں، وہاں یہ کام شروع کر سکتے ہیں. اور بہت کام کی چیز ہے یہ، میں آپ کو عرض کروں. خطبہ جمعے کا خطبہ 1400 سال پرانی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. یہ اس کو ہمیں انرچ کرنا ہے، اس کے کنٹینٹس کو انرچ کرنا ہے، پلان کرنا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت زیادہ ہو گیا. لیکن یہ کہ اس کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ہم نے زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا میں اس کے لیے قائم کی ہے اصحاب الصفہ انسٹیٹیوٹ فار امامز اینڈ خطیبس. ڈے کیئر سینٹر، جو مزدور لوگ صبح چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں، نوجوان لوگ، کہ ہمیں لے جاؤ شام تک ہم سے فزیکل لیبر کروا لو، 500 روپے شام کو دے دینا. ان کی بیوی کہیں گھر میں پوچھا لگا رہی ہوتی، ان کے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال دن بھر کرنا. ڈے کیئر سینٹرس، وی ہیو اسٹیبلشڈ ڈے کیئر سینٹرس ان ڈفرینٹ اسٹیٹس اینڈ ڈفرینٹ سٹیز. آپ بھی اپنے
گھر میں ایک کمرہ کر کے کر سکتے ہیں یہ کام. پلیز میں آپ کو یہ اللہ نے کہا ہے جو کام پہلے کرو وہ بتاؤ دوستوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. That is, ladies and gentlemen, is the contribution and the message of Sir Syed Ahmad Khan. ہاں، اس کے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، ایک ہم نے فیس بک کے اوپر نیا بنایا ہے گروپ، اس کا نام رکھا ہے علی گڑھ کپلس، جہاں ہسبینڈ اور وائف دونوں ایلیگیرین ہوں. تو آپ براہ مہربانی وزٹ کریں، جہاں ہسبینڈ وائف دونوں ایلیگیرین ہوں. چونکہ میں ہوں، میری وائف بھی ایلیگیرین ہے، ڈاکٹر ناظرہ محمود. انسیڈنٹلی انہوں نے بھی علی گڑھ میں انگلش میں پی ایچ ڈی کیا تھا، ایم اے بی اے آنرس، ایم اے اینڈ پی ایچ ڈی. اس کے بعد جہاں جہاں میں رہا لیکچرر بن گئی. دلی میں بھی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اسکول قائم کرنا چاہیے، تو اپنے ہی گھر سے اسکول شروع کیا. اب دلی میں ان کے 2 اسکول ہیں گاڈ گریس پہ. خواتین و حضرات، کچھ کتابیں بھی ہم پبلش کرتے ہیں. آپ کے خالی گوشت گزار کر رہا ہوں. کافی ٹیبل بک ہے ایک. تاج محل کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی کی نشانی اور محبت کی نشانی، لیکن ہم لوگ یہ نہیں، بہت کم جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کا بھی ذریعہ تاج محل ہے. اس پہ ایک کافی ٹیبل بک ہے، تاج محل سے اسپریچول میسج. آپ خالی ہمیں ای میل کریں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو تک پہنچا دیں گے. میرا پیام ہر 3 مہینے کے اوپر اقبال اکیڈمی انڈیا از اے پارٹ آف زکوٰۃ فاؤنڈیشن وہ نکلتا ہے، وہ بھی آپ کو پہنچایا سکتا ہے. قرآن کریم کے تصورات، یہ ایک مشہور کتاب ہے ڈاکٹر فتح عثمان، پروفیسر ایمیریٹس آف الازہر یونیورسٹی، کانسیپٹس آف دا قرآن. اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے، قرآن کریم کی بیسک ریڈر ہے، وغیرہ وغیرہ. آخری سلائیڈ میرا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. On the day of judgment, only those persons will achieve salvation who arrive in God's presence bearing a sound heart. تمہارا مال کام نہیں آئے گا، تمہاری اولاد کام نہیں آئے گی قیامت کے دن. ہاں، اگر تم ایک قلب سلیم لے کے آؤ تو اور بات. اب یہ قلب سلیم کیا ہے، اس کو علامہ نے آپ کے لیے ایکسپلین کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کچے تانبے کا ایک دل عنایت کیا. آپ کی مخلوق کے ساتھ محبت کر کر کے اور ان کی مدد کر کر کے میں اس کچے تانبے کے دل کو ایک ٹھوس سونے کے دل میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ کل کو قیامت کے دن جب میری آپ سے ملاقات ہو تو میں اسے آپ کو تحفے کے طور پر پیش کر سکوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الحمد للہ.